دنیا سے جگہ، دنیا سے جی نہ لگاؤ۔ اللہ کے نیک بندے موت سے نہیں ڈرتے، وہ موت کے لیے، مرنے کے لیے ہر وقت تیار پھرتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو، بندوں کے ساتھ معاملہ درست ہو تو یہ موت کیا ہے؟ موت تحفہ ہے، تحفۃ المؤمن الموت۔ حضور فرماتے ہیں مومن کا تحفہ موت ہے۔ کافر اور مشرک موت سے ڈرتا ہے، یہودی موت سے ڈرتے ہیں۔ قرآن نے بتایا، انکانت، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، اگر تمہارے لیے آخرت ہے، من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی آرزو کرو نا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ نے چیلنج دے کے فرمایا یہ لوگ موت کی آرزو نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور ایمان والوں کو دیکھو، وہ اللہ سے شہادت کی آرزو کر کے اچھی موت مانگتے ہیں، شہادت کی آرزو، اچھی موت کی تمنا ہے، اور ایمان والے اللہ سے مانگتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی حالت میں تھے، باہر نکلے تو صاحبزادے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ابا جی امیر المومنین باہر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بیٹے مجھے کوئی پرواہ نہیں، ابو کا سقط علی الموت ام موت یسقط علی ابی کا، تیرا باپ جا کے موت پہ گرے گا یا موت تیرے باپ پہ گرے، تیرا باپ نہیں ڈرتا۔ اللہ کے نیک بندے موت سے نہیں ڈرتے، وہ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ نہ وہ خالق کے مقروض ہے، نہ وہ مخلوق کے مقروض ہے، نہ انہوں نے دنیا کو دل دیا، نہ انہوں نے دنیا میں دل لگایا، انہوں نے دل اللہ کو دیا۔ ان کا محبوب اللہ، ان کی نظر اللہ پر، ان کی نظر جنت پر، ان کی نظر آخرت پر، ان کے معاملات دنیا کے ساتھ درست ہیں، ان کے معاملات اللہ کے ساتھ درست ہیں۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کہتے ہیں بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنا عہد پورا کر کے رب کے پاس جا چکے، اور بہت سارے اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو وعدہ کرتے ہیں رب سے پورا کرتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ موت سے کیا ڈرنا، بشرطے کہ زندگی درست ہو، زندگی اعمال والی ہو، پھر موت سے ڈر نہیں لگتا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ احد میں جب سراسیمگی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، ہاتھ میں کھجوریں تھی، پھینک دی، کہنے لگے چھوڑو مجھے، انی لاجد ریح الجنت دون احد، مجھے احد کے اس کونے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ موت کو قبول کرتے تھے، گلے لگاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت بہترین تحفہ ہے۔ مانگنی نہیں چاہیے موت سوائے شہادت کے، آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں حضور نے یہ تلقین فرمائی کہ اللہ سے یوں دعا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ جب تک میرے لیے جینا بہتر ہے تو مجھے جلاتے رہنا، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دینا۔
یہ مت کہو کہ میں مر جاؤں، یہ مت کہو کہ مجھے موت آ جائے، یہ مت کوشش کرو کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ کی راہ میں مرنا اور بات ہے، اور حادثات، مصائب، مشکلات، غربت سے تنگ آ کر موت مانگنا یا موت کا انتظام کرنا حرام ہے۔ آج لوگ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں۔ حضور نے بری موت سے پناہ مانگی، اعوذ بک من میتۃ السوء، یا اللہ میں بری موت سے آپ سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے بری موت سے بچائیو، بری موت سے میری حفاظت فرمائیو۔ اور خودکشی بری موت ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ خودکشی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں مشکلات سے نکل جاؤں گا، مصائب سے نکل جاؤں گا، پریشانیوں سے نکل جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خودکشی کے ساتھ مصیبتیں ٹلی نہیں، بڑی ہیں، مشکلات گھٹی نہیں، مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ دنیا کی تکلیفیں برزخ اور آخرت کی تکلیفوں کا 1000 گنا بھی نہیں ہے۔ وہاں کی جو تکلیفیں ہے، عذاب ہے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اور خودکشی کرنے والے کے لیے مرتے ہی وہ عذاب شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارو، خودکشی مت کرو۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها